جو یہ کہتے ہیں ہمیں اہل حق عالم کی پہچان نہیں ہوتی, وہ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اہل حق کی اتباع پر جنت اور جہنم کا مدار رکھا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اہل حق تک پہنچنا اتنا مشکل بنا دیا ہو کہ آپ کنفیوز ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا, لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام سانپ بنا دیا کرتے تھے, تو فرعون نے کہا نا کہ بھئی یہ تو جادو ہے, اور واقعتاً جادوگر ایسے کرتب دکھاتے ہیں. تو اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جادوگروں کی زبان سے گواہی دلوائی کہ یہ جادوگر نہیں ہے. تو جیسے اللہ سچے نبی میں اور جھوٹے نبی میں فرق کر دیتے ہیں, تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب دین براہ راست نبی سے نہیں سیکھا جاتا, نبی کے وارثوں سے سیکھا جاتا ہے, کیونکہ نبی اب دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے, تو اللہ اہل حق علماء اور اہل باطل علماء میں بھی فرق رکھیں گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. کچھ دن ان کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جو 1 نمبر ہو اس کی تقلید کرنی ہے, جو 1 نمبر نہ ہو اس کی تقلید نہیں کرنی. اس پہ بھی لوگ ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم نے تو 1 نمبروں میں بھی بہت اختلافات دیکھے ہیں, کیا خیال ہے کہ بھئی وہ بھی کہتا ہے, اس سے بھی بات سنو تو لگتا ہے 1 نمبر ہے, ادھر جاؤ تو وہ بھی کیا لگتا ہے 1 نمبر ہے. تو یاد رکھو 1 نمبر میں اختلاف ہو جانا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ ان میں سے لازمی 1-2 نمبر ہے. اب گنتی آتی ہوگی تو پھر 1 نمبر 2 نمبر کا فرق سمجھ میں آئے گا نا. کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا علماء کا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ لازمی ان دونوں میں سے 1-2 نمبر ہے, کیونکہ مسائل کی جو قسمیں ہیں نا وہ 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہے عقائد کی, بنیادی عقائد, ہر قسم کا عقیدہ نہیں, بنیادی عقائد, توحید, رسالت, ختم نبوت, نمازیں کتنی فرض ہیں 5, یعنی جو اجماعی مسائل چلے آ رہے ہیں. شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کے ساتھ کہاں گئے؟ معراج پہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بولو بھائی زندہ ہیں آسمانوں پہ, اسی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. فرشتوں کا وجود, جنات کا وجود, انبیاء کا وجود, کہ انبیاء کرام کی تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے, تقدیر پر ایمان, صحابہ سے محبت. قرآن نے جگہ جگہ صحابہ سے اظہار کیا کہ میں ان سے راضی ہوا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ان میں حضرت معاویہ بھی داخل ہیں. کسی صحابی سے اگر کوئی غلطی ہو تو ہم یہ نہیں مانتے کہ صحابی معصوم ہے, غلطی ہو سکتی ہے, مگر ان صحابی کی نیکیاں اتنی ہیں کہ یہ نیکیاں ان کی غلطیوں کو کھا جائیں گی. قربانیاں ایسی ہیں. جیسے باپ سے محبت کرنا یہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی, چاہے ابا غلطی کیوں نہ ہو, کیا خیال ہے؟ لیکن آپ پھر بھی محبت کریں گے کیونکہ آپ کے ابا ہیں وہ. کوئی دوسرا آ کے کہے یار آپ کے ابا تو اس دن میں نے دیکھا تھا گٹکا کھا رہے تھے, تو لہذا میں تو محبت نہیں کروں گا ان سے, وہ تو گٹکا کھاتے ہیں. آپ کہو گے بھی تیرے چونکہ ابا نہیں ہے تو نہیں کر, میرے ابا ہے تو وہ چھٹا بھی لگائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ بھائی رشتہ ایسا ہے. تو صحابہ کرام سے اتنے بڑے جرائم تو ہوا نہیں, کوئی معاذ اللہ شراب پیتے ہو یا معاذ اللہ کوئی ایسا کوئی کام کرتے ہوں. اجتہادی اختلافات ہیں, اجتہادی. وہ کہتے ہیں بغاوت کرنی لازم تھی, وہ کہتے ہیں کرنی لازم نہیں تھی. اس قسم کے اختلافات ہیں. لیکن ان کی جو نیکیاں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو صحابی گھوڑے پر سوار ہو کے میدان جنگ میں لڑا ہو, نبی کی صحبت اٹھائی ہو, قیامت تک آنے والے اولیاء بڑے بڑے بزرگان دین اس صحابی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, نبی کی میت میں گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑے ہو, اس وقت نبی کا ساتھ دیا ہو جب پوری دنیا نبی کے خلاف تھی. یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک بدر کے غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک ہوئے تھے, ان سے ایک غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کی جنگ کا راز, فتح مکہ کا راز فاش کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے کا آپ کا ارادہ تھا, مکہ پہ حملہ کرنے کا. آپ نے اس راز کو خفیہ رکھا, صحابی نے جا کے یہ راز کیا کر دیا؟ فاش کر دیا. اس لیے فاش کر دیا کہ مکہ میں میرے جو رشتہ دار ہیں کہیں وہ اس جنگ میں مارے نہ جائیں. بظاہر کتنا بڑا جرم ہے یہ, آپ جنگی راز فاش کر دیں
اس کی سزا کیا ہے؟ قتل. جب گرفتار ہوئے صحابہ نے ارادہ کیا گردن اڑائی جائے, آپ نے فرمایا چھوڑ دو, بدر میں شریک ہوئے تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال, ایک جرم دیکھ رہے, ان کی قربانی نہیں دیکھ رہے. جب 313 نہتے کا مقابلہ 1000 سے ہوا تھا اور وہ سب مسلح تھے, تو ان نہتوں میں 313 میں یہ بھی تھے. چھوڑ دو ان کو. تو ہم کسی کی ایک غلطی نظر آتی ہے, اس کی 100 خوبیاں نظر نہیں آتی. تو تمام صحابہ سے محبت, اس پر بھی کیا ہے؟ بولو نا یار, بولو گے تو بات چلے گی آگے. ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے اہل حق نہیں ہو سکتا, چاہے کتنے ہی مزین دلائل لے کر آئے. تو یہ اجماعی مسائل ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ان میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ ایک نمبر نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ 2 نمبر ہے. جب ظاہر ایک نہیں ہے تو پھر 2 ہی ہوگا نا. ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا ایک تو. اسی طرح کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں اور ان میں 2 رائے کی گنجائش نہیں ہے. بہت وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت نے ان مسائل کو بیان کر دیا. اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہے. اب تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا اختلاف نہیں ہے, اس سے 1 نمبر عالم 2 نمبر نہیں بن جاتا. امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے, حالانکہ وہ ہاتھ باندھنے کی حدیث جانتے تھے. صحیح ہے نا. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ نبی کا آخری عمل ہاتھ چھوڑنا ہے, اس کی وہ دلیل لیتے تھے اہل مدینہ کا عمل. تو ہم امام مالک کو بھی اہل حق سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور باقی 3 امام ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں, ہم ان کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ بولو نا بھائی, اہل حق سمجھتے ہیں. ابھی میں ملیشیا سے ہو کر آیا ہوں, ملیشیا میں فرقواریت نہیں ہے پوری. اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. پوری جو ملیشیا کی گورنمنٹ اور عوام وہ شافی فقہ کو فالو کرتے ہیں. کچھ احناف بھی ہیں, کچھ پاکستان مسجد 2 مساجد کوالالمپور میں ایسی ہیں جو پاکستانیوں نے بنائی ہیں, وہاں فقہ حنفی کے مطابق نماز ہوتی ہے. باقی پورے ملیشیا میں کیا ہوتا ہے؟ شافی فقہ ہے. اب فرقواریت ایسے نہیں پھیلے گی کہ میں وہاں جاؤں اور فرقواریت اگر میں ختم کرنا چاہوں وہاں پہ, تو اب میں یہ کروں کہ بھائی آؤ سب قرآن و سنت پہ آ جاؤ, شافی کیا ہوتا ہے, حنفی کیا ہوتا ہے, چھوڑ دو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اگر میں بات کروں گا نا تو نام اتحاد کا ہوگا, کام کیا ہوگا؟ امت کو, بولو بھائی, لڑانے کا. کیونکہ وہ جب سے اسلام ملیشیا میں آیا ہے, جب سے آیا اسلام ملیشیا میں, اس وقت سے وہ کس کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں؟ فقہ شافی کو, کیونکہ وہ ان کو بھی امام برحق سمجھتے ہیں جب سے اسلام وہاں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر میں اس طرح کی بحث شروع کر دوں گا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, امام کے پیچھے آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا, اس سے ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. نام کیا ہوگا؟ قرآن و سنت کا. کام کیا ہوگا؟ امت کو لڑوانے. اسی طرح شافی لوگ اگر ہمیں وہاں چھیڑنا شروع کر دیں, میں نے وہاں نماز پڑھائی رفع الیدین کے بغیر, کسی شافی نے اعتراض نہیں کیا. میرے بیان میں ایک بیان ایسا جس میں زیادہ تر وہ شافی مسلک کے لوگ ہی بیٹھے تھے. یہاں بھی مسجد میں شافی لوگ نماز پڑھتے ہیں. اگر وہ مجھے چھیڑنا شروع کر دیں کہ بھئی نہیں یہ والی نماز غلط ہے, اور وہاں اور پاکستانیوں کو چھیڑنا شروع کر دیں, کیونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی زیادہ رائج رہا ہے ہمیشہ سے, تو اس سے بھی نام قرآن و سنت کا ہوگا, کام کیا ہوگا؟ امت کو لڑوانے کا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں ملیشیا میں فرقواریت نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیشیا کے لوگ یا تو شافی فقہ کو فالو کر رہے ہیں, دوسرے نمبر پہ حنفی فقہ کو فالو کر رہے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو, بولو بھائی, صحیح سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی ان دونوں کو فالو نہیں بھی کرتا, وہ اخپل طریقے سے چل رہا ہے مگر چل قرآن و حدیث ہی پہ رہا ہے, اس کو اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ. جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا, سعودی عرب میں اہل حدیث بھی ہیں, سعودی عرب میں شافی بھی ہیں, ان کا جو سرکاری مذہب ہے عربوں کا وہ فقہ حنبلی ہے, لیکن چھیڑ چھاڑ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ چھیڑ چھاڑ نہیں. اس لیے سعودی عرب میں بھی فرقواریت نہیں ہے, حالانکہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ مسلک ہیں. ایک ہی صف میں ہاتھ چھوڑنے والا ملے گا, اس کے ساتھ ہاتھ باندھنے والا ملے گا, اس کے ساتھ ہاتھ یہاں باندھنے والا ملے گا. امام میں نے خود دیکھا ہے, حرم کے امام میں ایک امام جہرن بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, ایک امام آہستہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. اور مسجد نبوی کے امام سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ نہیں کرتے, ایک امام فوراً تلاوت شروع کر دیتے ہیں, دوسرے امام آئیں گے سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ کرتے ہیں. اب فرقواریت ختم ایسے نہیں ہوگی کہ آپ کہیں ان میں سے صحیح کون ہے. بھائی یہ مسائل صدیوں سے اختلافی چلے آ رہے ہیں, اور جب مجتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے
تو ان میں سے یقینی طور پر کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن و سنت میں اگر واضح تشریح ہوتی تو مجتہدین میں اختلاف نہ ہوتا. اگر قرآن نے ان فروعی مسائل کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی طرح بیان کر دیا ہوتا تو ان چاروں ائمہ میں پھر رائے میں اختلاف نہ ہوتا. اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ قرآن و حدیث نے اس بارے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی ہے ان مسائل میں. اور اس میں حکمت کیا ہے قرآن و سنت کی؟ شاید یہ حکمت ہو کہ امت اختلاف رائے کا تحمل سیکھے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھ میں، کیونکہ یہ سبق زیادہ اہم ہے. بھائی یہ بھی ہوتا ہے آپ کی رائے کے خلاف اگر چل رہا ہے نا، آپ کے مسلک کے خلاف چل رہا ہے، وہ برداشت کرو. گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو. وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، رکشے والے کو ڈرا رہا ہوتا ہے وہ، بھائی تو اگر اوورٹیک کر سکتا ہے کر لے ورنہ کیا کر برداشت. اوورٹیک کی کوشش کرے گا تو رکشہ جب ٹرک کو اوورٹیک کرے گا تو کچل کے نیچے آنے کا خطرہ ہے. تو اس لیے اس اختلاف میں حکمت کیا ہے کہ بھئی رائے کا اختلاف آپ برداشت کریں، امت میں برداشت کی پالیسی پیدا ہو، جو آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ سے برداشت چھاٹ ہے. طلاقیں بھی غصے میں دے دیتے ہیں ایک دم برداشت کے، وہ پاگل ہو گیا تھا میں. تو پاگل آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس میں برداشت نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس امت کو اللہ نے اس دنیا کی امامت کے لیے بنایا ہے کہ تم نے دنیا میں حکومت کرنی ہے، امامت کرنی ہے. اور جو امامت کرتا ہے، جو بھی جس کے پاس مینجمنٹ ہوگی، اس میں تحمل اور برداشت ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ سارے فرقے برداشت کرنے پڑیں گے. اگر آپ ملیشیا میں چاہو گے سارے آہستہ امین پہ آ جائیں، نہیں آئیں گے وہ. اور ملیشیا والے چاہیں گے بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان والے زور سے امین پہ آ جائیں، نہیں آئیں گے وہ. 4-6 آئیں گے، باقی ویسے ہی ویسے ہی رہیں گے. تو برداشت کرو، ٹھیک ہے نا. پاس کرنے کا تپڑ نہیں ہے، لہذا کیا کرو. تو اب ملیشیا میں فرقہ واریت نہیں ہے. ہاں جو بدعات ہیں، جو چاروں فقہا کے نزدیک ناجائز ہیں، ان کے خلاف کام کرنا چاہیے، کیونکہ اختلاف کی ایک حد ہے نا. قرآن و سنت کی تشریح میں جو اختلاف ہوگا وہ تو ٹھیک ہے. بعض چیزیں بنا لی گئی ہیں، بدعت سویم، تیجا، 40واں، میت پہ حلوے مانڈے، بریانی کی دیگیں، یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ تو کسی فقہ میں نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ربیع الاول پہ اتنے بڑے بڑے دھوم دھڑکے کر رہے ہو، آپ ناچ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، موسیقیاں ہو رہی ہیں، مصنوعی طواف کیے جا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو کوئی نہ کسی فقہ میں نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یہ اختلاف مذموم ہے. اس سے 1 نمبر اور 2 نمبر کا آپ کو بولو بھائی پتہ چلے گا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے اتنا مشکل معاملہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کو 1 نمبر 2 نمبر کا پتہ نہ چلے. جو 1 نمبر ہے اس کی تقلید کرنی پڑے گی.